الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام حقوق العباد کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے ماں باپ کے حقوق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم ناظرین، حقوق العباد میں بندوں کے حقوق میں بہت سارے حقوق ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، جانوروں کے حقوق۔ اسی طرح ایک اہم ہے ماں باپ کے حقوق۔ ہمارے درمیان ایسے بد نصیبوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے جو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ آئے دن ہم اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں آدمی نے اپنی ماں کا قتل کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافی بد نصیب کہلاتے ہیں، آدمی نے اپنی بوڑھی ماں کو گھر سے نکال دیا۔ بھول گئے اس دور کو جب وہ بچے تھے تو ماں نے پالا تھا، پوسا تھا، باپ نے خیال رکھا تھا۔ آج اسی بوڑھی ماں کو وہ کہتے ہیں بڈھی خاموش رہا، چل گھر سے نکل جا۔ باپ کو کہتے ہیں بڈھا خاموش رہا، گھر سے نکل جا یا پھر میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ہمارے درمیان بہت سارے ایسے لوگ بھی پائے جا رہے ہیں جن کے یہاں مغربی تہذیب کی چیز دھیرے دھیرے چلی آ رہی ہے، کیونکہ مغربی تہذیب میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہاں اولڈ ایج ہوم کا تصور ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو ایک جگہ لے جا کر رکھ دیا جاتا ہے اور وہ سرکاری اداروں کے تحت وہ رہتے ہیں، ان کے سہارے جیتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کے حقوق ادا کرے، ماں باپ کو اپنے گھر پہ رکھے، ان کی خدمت کرے۔ آئیے میں اپنے اس موضوع کی وضاحت دو طریقے سے کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو یہ کہ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں کیا ہے، دوسرے یہ کہ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کے مرنے کے بعد کیا ہے۔ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں تو یہ ہے کہ ماں باپ کے مقام و مرتبے کو جانا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بلند مقام دیا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83 اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا کہ تم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے۔ اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ نے کہا سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تلاوت کرتا ہوں اس چیز کی جو رب نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے کہ تم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ دیکھو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ ماں باپ کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا کہ ماں باپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ماں باپ کی خدمت جہاد سے بھی افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5970، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کام کیا ہے، سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پر پڑھنا۔ یعنی نماز پڑھنا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے ہی، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، اور وہ بھی نماز وقت پر پڑھنا۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا اچھا عمل ہے؟ تو کہا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ پھر کہا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا اچھا عمل ہے؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ماں باپ کا مقام و مرتبہ تو اتنا اونچا ہے کہ ہمارے سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ماں باپ ہیں۔ پہلے ان کا خیال رکھا جائے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2548، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کے حقدار کون ہیں، میں کس کے ساتھ اچھا رہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک، جا اپنی ماں کا خیال کر۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ نہیں، ہم اپنی بوڑھی ماں کو بولتے ہیں بڈھی خاموش رہا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا اپنی ماں کا خیال کر۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا اچھا عمل ہے یا کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں؟ امک ثم امک، کہا ثم امک، جا ماں کے ساتھ اچھی طریقے سے رہ۔ کہا اللہ کے رسول پھر کون؟ پھر کہا ثم امک، جا ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ۔ پھر اللہ کے رسول کس کے ساتھ میں اچھے طریقے سے رہوں، اچھا سلوک کروں؟ ثم ابوک، پھر باپ کا خیال رکھ۔ دیکھا آپ نے اس حدیث کے اندر 3 درجہ ماں کا زیادہ ہے اور اس کے بعد باپ کو 1 درجہ ملا۔ آپ غور کر سکتے، سوچ سکتے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ اتنا بلند کیا ہے؟ جی ہاں، آپ کے دماغ میں یہ جواب آ گیا ہوگا۔ غور کیجئے اپنے بچپنے کو، جب آپ چھوٹے میاں تھے، پیشاب پاخانہ کرتے تھے، کس نے صاف کیا؟ ماں نے۔ کس نے خیال رکھا؟ ماں نے۔ 9 مہینے تک پیٹ میں کس نے رکھا؟ ماں نے۔ دودھ کس نے پلایا؟ ماں نے۔ یہی تو چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ہم نے انسانوں کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے۔ ماں نے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور اسے جنا۔ سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، کیونکہ ماں باپ نے، خاص طور پہ ماں نے، تکلیف کے ساتھ انہیں پیٹ میں رکھا اور اسے جنا ہے اور دودھ پلایا ہے۔ ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر باپ کا مرتبہ اس کا مطلب کہ کم ہے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، باپ کا مرتبہ بھی کافی اونچا ہے، ہم باپ کے مرتبے سے انکار نہیں کر سکتے۔ سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1899، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، باپ راضی تو رب راضی، باپ ناراض تو رب ناراض۔ لیکن یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ باپ اگر دین کے کام کے لیے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی صحیح ہے، لیکن اگر دنیاوی کام کے لیے ناراض ہے جس کا اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے، وہ غلط ہے، اور غلط کام کے لیے ناراض ہے تو ایسا صحیح نہیں ہے۔ جیسے باپ ناراض ہو گیا کہ بیٹے کو کہتا بیٹا تو داڑھی صاف کر دے، بیٹا داڑھی نہیں صاف کر رہا ہے تو باپ ناراض ہو گیا۔ باپ نے کہا بیٹی کو پردہ نکال دے، پردہ مت کر، ویسے ہی گھما کر عیش کر، بیٹی انکار کرتی ہے تو باپ ناراض ہے، تو اس کی ناراضگی رہے تو رہے، ناراض رہے، صحیح ہے، لیکن ہم اس کو ناراضگی نہیں کہہ سکتے۔ جائز چیز میں ناراض ہونا چاہیے کہ بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتا، بیٹی نماز کیوں نہیں پڑھتی، پھر وہ پردے کا بیٹی اہتمام کیوں نہیں کرتی ہے۔ یہ واقعہ ہے بنو اسرائیل کے ایک آدمی کا جس کا نام جریج تھا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2550، ماں آئی، آواز لگائی، لیکن انہوں نے اپنی ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہا، وہ نفل نماز پڑھنے میں لگے رہے۔ پھر ماں آئی، چلی گئی، بالآخر ماں نے بد دعا کر دی۔ وہ بد دعا کیا تھی؟ اللہم لا تمیتہ حتی ینظر الی وجوہ المومسات، اے اللہ تو اس کو موت نہ دے یہاں تک کہ یہ کسی زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے، یعنی غلط کام کرنے والی عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ غلط کام کرنے والی عورت نے ایک دن جریج پر تہمت لگا دیا کہ میرا یہ لڑکا جو ہے جریج ہی کا ہے۔ وہ عبادت گزار آدمی تھے لیکن ماں کی بد دعا لگ گئی، بالآخر انہوں نے دعا کی تو بات واضح ہو گئی کہ یہ لڑکا ان کا نہیں ہے بلکہ کسی چرواہے کا تھا، لیکن اس عورت نے اس نیک آدمی پر تہمت لگا دی تھی۔ باپ کی بد دعا میں بھی غضب کی تاثیر ہے، اگر باپ بد دعا کر دے تو پھر وہ آدمی کہیں کا نہیں رہے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1905، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ، 3 دعائیں ایسی ہیں، اور اس میں اگر یہ ترجمہ کریں تو بہتر ہوگا کہ 2 دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہوتی ہے، اور تیسری دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے جو قبول ہو جاتی ہے۔ 2 دعا کیا ہے؟ دعوت المظلوم، اگر مظلوم آدمی جس پر ظلم ہوا ہے وہ دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے گا، اور مسافر آدمی جو سفر میں رہتا ہے وہ دعا کرے تو رب دعا قبول کرے گا۔ پھر اسی طرح باپ بد دعا کر دے اپنی اولاد پر
تو وہ بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اس لیے آدمی کو بچ کے رہنا چاہیے۔ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں تو یہ ہے کہ ماں باپ کا احترام کیا جائے۔ احترام کی شکلیں کیا ہوگی؟ انہیں اف تک نہ کہا جائے۔ اب غور کیجئے، قرآن دنیا کی وہ پہلی کتاب ہے جس نے یہ حق دیا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ ہم اور آپ بات بات پر اف تک کیا بہت ساری چیزیں بول جاتے ہیں۔ ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکائے رکھا جائے، ان سے نرم گفتگو کی جائے، ان کے لیے دعا کیا جائے، بچپنے کو یاد کیا جائے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ کیا احسان کا بدلہ یہی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے رہیں؟ ہم اپنے بچپنے کو بھول گئے؟ بالکل نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 25 تک، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کیا کہا؟ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور تیرے رب کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا۔ جب دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہنا، کیونکہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اس کا دماغ ادھر ادھر چلنے لگتا ہے، تو اس وقت کہا گیا بچوں سے کہ وہ ماں باپ کی دیکھ بھال کریں۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اسے جھڑکو نہیں، وقل لهما قولا کریما، ان سے نرم گفتگو کرو، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے دونوں شانوں کو ان کے لیے جھکائے رکھو، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور یہ دعا کرتے رہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں ان دونوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا، میری تربیت کی تھی۔ اس لیے اپنے بچپنے کو یاد کیجئے۔ خدا نہ خواستہ اگر ماں باپ آپ کا گلا دبا کر مار دیے ہوتے تو کیا آپ دنیا میں زندہ رہتے؟ کیوں نہیں غور کرتے اور ماں باپ کے حقوق کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ پھر آگے کہا گیا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، اور آپ کا رب بہتر جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی کس جذبے کے ساتھ ماں باپ کا احترام کر رہے ہو، ان کی خدمت کر رہے ہو۔ اگر کچھ کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے کو معاف فرماتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرے اور جہاں تک ہو سکے ان کے لیے دعا کرے، اور خاص طور پر بڑھاپے میں ان کا خیال رکھے، کیونکہ بوڑھے ہونے کے بعد ان کا دماغ کچھ اس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں اس تعلق سے یہ ہے ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں۔ تو ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے، صلہ رحمی کی جائے، اور ہمیشہ ان کا خیال رکھا جائے، گرچہ ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، مسلمان نہ ہوئے ہوں تو کیا ہوا، پھر بھی ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر ماں باپ تمہیں حکم دیں کہ تم اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرو، تو یہ بات مت مانو، ماں باپ کا اسلام کو چھوڑ دو، یہ مت مانو، لیکن دنیاوی معاملے میں ماں باپ کا خیال رکھو۔ ایسا ہی واقعہ ایک حدیث کے اندر ہے، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5979۔ آج کل بہت ہو رہا ہے الحمدللہ، جو نوجوان اسلام کی طرف آتے ہیں، اسلام کو پڑھتے تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ کیا کرتے؟ کتنے ماں باپ ایسے بھی ہیں جو ان کو گھر سے نکال دیتے، لیکن کتنے ماں باپ ایسے بھی ہیں ٹھیک ہے تم اپنے اسلام پر رہو لیکن میرے ساتھ صلہ رحمی کرو، ایسا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کہ ایک عورت، ان کا نام ہے اسماء رضی اللہ عنہا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ آئی کہنے لگی کہ میری ماں، یہ اس زمانے کا واقعہ کہ وہ ان کی ماں مسلمان نہیں ہوئی تھی، جو صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 5979، کہا میری ماں مسلمان نہیں ہوئی ہے لیکن وہ چاہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم صلی امک، جا ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ، ماں گرچہ کافرہ ہے، ماں گرچہ مشرکہ ہے، لیکن ماں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں تو یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5975، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ ہمیں حکم دیں کوئی غلط کام کرنے کا تو کیا ہم اس کی بات مانیں یا چھوڑ دیں؟ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 44 یا صفحہ نمبر 66، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مثال کے طور پر ماں باپ کہیں کہ بیٹا داڑھی نکال دے کیونکہ ابھی رشتے بھی اچھے نہیں آتے، آج کل کی لڑکی کو داڑھی والا چاہیے ہی نہیں، تو ایسا کل داڑھی نکال دے، تو کیا ماں باپ کی بات مانیں گے؟ بالکل نہیں۔
ماں باپ کے ابھی نماز کیوں پڑھ رہا، بعد میں پڑھ لے گا جب بوڑھا ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے یہ تو صوفی سپاٹا ہو گیا ہے۔ جیسے ماں باپ کہیں بیٹی سے ابھی تو پردے کا کیوں خیال رکھتی ہے، ابھی تیرے لیے تو عیش کے دن ہے، جب شادی ہو جائے گی تو تو پردہ کرنے لگے گی۔ بالکل نہیں، ماں باپ کی بات نہیں ماننا ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا اسماعیل جیسا نیک کیوں نہیں ہے، میں کہتا ہوں کیا ماں باپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم لوگ خود ابراہیم کی طرح نیک کیوں نہیں ہیں؟ اللہ نے کہا سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، بول تیری کیا رائے ہے۔ دیکھا آپ نے کہ باپ ہو تو ایسا کہ ہر چیز میں اپنے بیٹے سے مشورہ کرے، اپنی بیٹی سے مشورہ کرے، بول بیٹا تیری کیا رائے ہے۔ اگر باپ ایسا نیک ہے تو بیٹا کیا جواب دے گا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان کر گزریے جس کا حکم ہو رہا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اگر چاہتے ہیں آپ کہ آپ کا بیٹا اسماعیل جیسا نیک ہو تو ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ ابراہیم جیسے نیک بنیے۔ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں کیا ہیں؟ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں تو یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ جہاد میں جانا چاہتا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5972۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا الکا ابوان، کیا تیرے پاس ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا اللہ کے رسول ہاں زندہ ہیں۔ ففیہما فجاہد، تو جا ماں باپ کی خدمت کر۔ ماں باپ کی خدمت کرنا ایک جہاد ہے۔ جو آدمی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے حدیث نمبر 3106، کیا کہا فلزمہا فإن الجنت تحت رجلیہا، کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جاؤ خدمت کرو اور جنت کما لو۔ جو آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اس آدمی سے بڑا بد نصیب کوئی ہے ہی نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2551، رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، اس کی ناک کٹ گئی، اس کی ناک کٹ گئی، اس کی ناک کٹ گئی۔ قیل من یا رسول اللہ، صاحب نے پوچھ لیا اللہ کے رسول کس کی ناک کٹ گئی؟ کہا ماں باپ کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا لیکن خدمت کر کے جنت میں نہیں جا سکا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنا جنت ملنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ اقبال نے ماں کی وفات کے وقت کیا کہا تھا، ان کو خراج عقیدت پیش کیا تھا، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی، کہ ماں مجھے کافی افسوس ہے کہ میں تیری خدمت نہ کر سکا، آج میں تیری خدمت کے قابل ہوا تو دنیا سے چلی گئی۔ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں تو یہ ہے کہ ان کی مالی امداد کی جائے۔ ہمارا آپ سوچتے جی میں تو کما رہا ہوں کیوں ماں باپ کو دوں گا، اپنے بال بچوں کو دیکھ رہا ہوں، جی نہیں، آپ اور آپ کا مال دونوں کے دونوں ماں باپ کے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ نبی کے زمانے میں بھی پیش آیا، سنن ابن ماجہ کتاب التجارات کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 2291 یا حدیث نمبر 2991۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ان لی مالا وولدا وان ابی یرید ان یجتاح مالی، کہ میرے پاس مال ہے اور میرا باپ چاہتا ہے کہ میرے مال کو لے لے، جبکہ میرے پاس اولاد بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے۔ اگر تیرا باپ نہیں رہتا تو نہ دنیا میں آتا نہ تو مال کماتا، تو کیا تو اپنے ماں باپ کو نہیں دے گا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 215، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مال کہاں خرچ کریں، کہہ دیجئے ان سے کہ پہلے ماں باپ کو دیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ماں باپ کی مالی امداد کی جائے۔ سنن ابن ماجہ کتاب التجارات کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 2291۔ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں کیا ہے؟ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں تو یہ ہے کہ ہم ان کا ہر طریقے سے خیال رکھیں، کسی طریقے سے ان کو تکلیف نہ ہونے دیں۔ اب میں چند چیز آپ کو یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ماں باپ کے حقوق ماں باپ کے مر جانے کے بعد کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو کوئی حق نہیں ہمارے اوپر، ہے حق باقی۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور وہ ذکر کیا ماں باپ کے حقوق ماں باپ کی زندگی میں تو یہ ہے کہ اگر غیر مسلم ماں باپ ہے تو اسے دین کی دعوت دی جائے۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 47 تک پڑھیے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کو کس طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا فرض ہے، اگر اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت دے دی ہے تو آپ اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کیجئے اور ان کو دعوت و تبلیغ کیجئے۔
صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، حدیث نمبر 2491 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے میری ماں کے لیے کہ وہ اسلام قبول کر لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یا اللہ تو ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام قبول کرنے کی ہدایت دے دے. بالآخر وہ اسلام قبول کر لی. ماں باپ کے حقوق ماں باپ کے مرنے کے بعد کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 باب نمبر 119 باب فی بر الوالدین حدیث نمبر 5142. ابو اسید الساعدی کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا هل بقی من بر ابوی شیء ابرهما به بعد موتهما. اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیے کہ میرے ماں باپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، کیا میرے اوپر کوئی حق باقی ہے؟ کہا ہاں حق باقی ہے. الصلاۃ علیہما، دعائے خیر کیا جائے، والاستغفار لہما، ان کے لیے بخشش طلب کیا جائے. غور کیجئے گا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے. غور کیجئے کیا اس میں قرآن خوانی کی بات آتی ہے؟ کیا پہلی چیز کیا؟ الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعا کیا جائے. دوسرا حق یہ والاستغفار لہما، کہ ان کے لیے بخشش طلب کیا جائے. تیسرا حق یہ ہے وانفاذ عہدہما من بعد موتہما، جو وصیت کر کے مرے ہیں اس کو نافذ کیا جائے. اور چوتھا حق یہ ہے وصلۃ الرحم التی لا تصل الا بہما، کہ ان کے رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے. جیسے باپ ہے تو چچا کا خیال رکھا جائے، ماں ہے خالہ کا خیال رکھا جائے. ہم اور آپ ایسا نہیں کرتے، نانا نانی کو بھول جاتے ماں کے مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد چچا کو بھول جاتے، دادا کو بھول جاتے، پھوپھی کو بھول جاتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد کہا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ان دونوں کے یعنی ماں باپ کے دوستوں کا بھی خیال رکھا جائے. ماں کی سہیلیوں کا خیال رکھا جائے، باپ کے دوستوں کا خیال رکھا جائے. اور ماں باپ کے حقوق ماں باپ کے مرنے کے بعد تو یہ ہے کہ ان کے قرض کی ادائیگی کی جائے. سنن ترمذی حدیث نمبر 1070 کہ اگر کوئی جنازہ آتا اس کے اوپر قرض باقی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے. ماں باپ کے حقوق ماں باپ کے مرنے کے بعد تو یہ ہے کہ اگر ان کے روزے چھوٹ گئے تو روزے پورا کیا جائے. صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1149. تو یہ چند حقوق ایسے تھے جو آپ ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے کر سکتے ہیں. تو ہم اور آپ اگر یہ کام کرتے ہیں تو یہ بالکل صحیح نہیں ہو سکتا. تو یہ چند باتیں تھی ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے. میں سرسری جائزے کے طور پر یہی بیان کروں گا کہ ماں باپ کی زندگی میں حق یہ ہے کہ ان کے مرتبے کو جان لیں، ان کے ساتھ احسان کریں، اچھا سلوک کریں اور ان کو مالی امداد دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام.